الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین۔ میری کوشش یہی رہے گی کہ آخری دن تک یہ حدیث پاک آپ کو یاد ہو جائے، عبارت کے ساتھ۔ ترجمہ تو ہر کسی کو یاد ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ عبارت کے ساتھ یاد ہو جائے، حسین منی و انا من الحسین۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہم ہر سال کربلا سنتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی باقی رہے گی مرتے دم تک کربلا یقین اور ایمانداری کے ساتھ سنتے رہیں گے، اس لیے کہ اس کا فائدہ بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ بظاہر آپ کو آ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، اپنی نیندیں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آ کر آپ بیٹھ رہے ہیں، بظاہر آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کا جب فائدہ آپ کو مرنے کے بعد ملے گا تب آپ کہیں گے کہ یقیناً پوری زندگی اگر اس میں گزاری ہوتی تو فائدے میں رہتے۔ اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ہر مقام پر اپنے اہل بیت کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے۔ شان اہل بیت، مقام اہل بیت، یہ ہر کسی کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نصیب والوں کو اور حلالیوں کے نصیب میں خدا نے اہل بیت کی تعظیم کو رکھا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کئی ایسے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں اتنا غلو کر جاتے کہ میں آپ کو بات بتاؤں آپ کہیں گے کہ یہ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں شیعوں کی، جو ابھی جو شیعہ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ان کے عقائد، یہاں تک کہ میں اسٹڈی کر رہا تھا 2-3 دن پہلے، تب میں نے پڑھنے میں آیا کہ یہ لوگ، ان کے عقائد اتنے غلیظ اور اتنے ناپاک ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، باقی 3 بیٹیوں کو ہم نہیں مانتے، تھے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو کہاں گئے حضرت ام کلثوم، کہاں گئے حضرت رقیہ، کہاں گئے حضرت زینب؟ بس کہتے کہ ایک ہی بیٹی تھی اور وہ سیدہ فاطمہ زہرا تھی، ان کا اکارڈنگ یہ ہے۔ اور یہ اس کی دلیل کیا دیتے کہ قرآن پاک میں جو مباہلے کا حکم ہوا تھا، اور کون سا مباہلہ، کہ عیسائیوں نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بڑا طنز کرتے تھے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی انگلیاں اٹھاتے تھے، بڑے غلط باتیں کرتے، تب حکم ہوا رسول اللہ پر، وحی نازل کہ اے حبیب جاؤ اور ان سے کہو کہ تم اپنے گھر والوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنی بیٹیوں کو لاؤ، اور ایک میدان میں جمع ہو کر مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے پر لعنتیں کرنا اور آگ جلا کر کودنا۔ جو اس میں کودے گا، جو سلامت رہ گیا، وہ اصل اور حق دین کے اوپر ہے۔ مباہلے کا نارمل کانسیپٹ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم حق پر ہو تو لے آؤ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی عورتوں کو، سب کو لے کر ایک میدان میں جمع ہو، اور میں بھی اپنی اسی طرح خاندان کو لے کر حاضر ہوں گا۔ اور قرآن میں کیا الفاظ آئے؟ بنات، یعنی اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤ۔ اگر ایک ہی ہوتا تو بنت کہہ کے پکار لیا جاتا کہ ایک ہی بیٹی کو لے کے آؤ، لیکن یہاں پر کیا حکم ہوا؟ بنات، بیٹیوں کو لے کر آؤ۔ اور وہ کہتے کہ اگر بیٹیاں 4 تھی تو حضور صرف حضرت فاطمہ کو لے کر کیوں گئے، باقی 3 کو لے کر کیوں نہیں گئے؟ یہ بھی بڑا لمبا تفسیرہ انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو صرف مقام اہل بیت بیان کر کے امام علی مقام تک انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے۔ حضور علیہ السلام وہاں پر پہنچے میدان کے اندر، بلکہ ان سے پہنچنے سے پہلے سارے عیسائی اپنے اپنے خاندانوں کی عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سارے لوگوں کو لے کر، بلکہ عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء کے ساتھ وہاں پر حاضر ہو گئے، اور سارے وقت کا انتظار کر رہے، ابھی آئے گے۔ کسی نے کہا لگتا ہے محمد نہیں آنے والے، لیکن کچھ وقت کے بعد ایک بوڑھے عیسائی عالم نے دیکھا کہ تھوڑی دور سے کچھ 4 یا 5 لوگ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب جیسے جیسے قریب آ رہے تو دیکھا ایک مرد، 2 مرد ہے، ایک عورت ہے، اور جو 2 مرد ہے اس میں سے ایک کے پاس ایک چھوٹا بچہ ہے، دوسرے مرد کے پاس دوسرا چھوٹا بچہ ہے۔
جب اور قریب آنے لگے تو دیکھا کہ عورت کوئی اور نہیں، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور قریب آئے تو دیکھا کہ مردوں میں کوئی اور نہیں، شیر خدا مولا مرتضیٰ آ رہے ہیں اور گود کے اندر امام حسن کو لے کر چل رہے ہیں، اور دوسرا جو مرد ان کے انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں، سید الانبیاء محمد رسول اللہ آ رہے ہیں، اور آپ کے پاس امام حسین کو اچکے ہوئے ہے۔ اس عیسائی اس عالم نے کہا، اس یہودی عالم نے کہا کہ اے لوگو، اگر بلائی چاہتے اور اپنی نسلوں کو باقی رکھنا چاہتے یہیں سے چلے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا محمد بہت بڑی فوج کو لے کر آ رہے ہیں۔ کہا کہاں آ رہے؟ کہا وہ دیکھو۔ کہا یہ تو صرف 5 لوگ ہیں، صرف 5 لوگ ہیں، اتنی بڑی کہاں سے فوج آ رہی ہے؟ کہا یہ 5 لوگوں میں سے صرف ایک علی ہی ایسا ہے جو تمہاری کروڑوں پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ اگر تم یہاں باقی رہے اور یہاں پر رہ کر انہوں نے تمہارے ساتھ آ کر مباہلہ کر لیا، قسم خدا کی قیامت تک تمہاری نسلیں پہچانی نہیں جائے گی، بلکہ تمہاری نسلیں موجود نہیں رہے گی۔ وہ لوگ ان کی دہشت سے وہیں سے بھاگ کے چلے گئے۔ تو مقام اہل بیت وہ ہے کہ ان کی نظروں میں خدا نے محبت بھی رکھی ہے، خوف بھی رکھا ہے اور جلال بھی رکھا ہے۔ یہ مقام اہل بیت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، حضور فرماتے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حضور علیہ السلام نے ہر مقام پر امام حسین، امام حسن اور پوری اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ اور اہل بیت میں کون کون شامل ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں۔ حضور کی بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہے، 4 بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور اعظم عقیدہ ہے۔ پھر آپ کے اہل بیت میں اور کون شامل ہے؟ آپ کی ازواج، حضور نے جتنوں سے نکاح فرمائے ہیں ساری بیویاں رسول اللہ کی اہل بیت میں شامل ہے، ساری بیویاں اہل بیت میں شامل ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے بھی ہے آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، ساری اہل بیت میں شامل۔ لیکن اہل بیت کا اصل جو ہے وہ خطاب، اہل بیت کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کو جو ابھی بتایا گیا ہے، جو خاص اہل بیت تو ساری خاص ہے، لیکن اہل بیت اطہار کے اندر جو پہچاننے کے لیے آتے وہ اہل بیت کے 5 ہی افراد ہے تو سارے اہل بیت میں شامل ہے، لیکن پنجتن پاک جن سے ہم مراد لیتے وہ 5 ہی لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دختر سیدہ فاطمہ زہرا، ان کے شوہر مولا علی اور ان کے 2 بیٹے امام حسن و حسین، اتنے لوگ اہل بیت میں شامل ہیں، دیگر بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ المختصر، ہم نے کل سنا کہ امام علی مقام مکہ سے نکلے۔ کب نکلے؟ 3 ذوالحجہ 60 ہجری کو آپ نے مکہ کو رخصت کیا۔ حج کے دن شروع تھے۔ اب آپ دیکھیں 3 ذوالحجہ کو امام حسین کہاں تھے؟ مکہ ہی میں تھے۔ اور مکہ آپ نے کب چھوڑا؟ 3 ذوالحجہ کو۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایام تشریق شروع ہونے والی تھی، کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے وہ حج کے ایام شروع ہونے والے تھے، حج کا مہینہ، لیکن آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کیوں مکہ کیوں چھوڑ کے نکلے؟ امام علی مقام کو حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور بڑے بڑے اکابر صحابہ نے روکا کہ امام آپ نہ جائیں، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، لیکن لاکھ روکنے کے باوجود بھی امام علی مقام نہیں رکے، کسی کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ آپ اپنی اہل بیت کو لے کر مکہ سے نکل گئے۔ راستے کے اندر پھر حاکم عمرو بن سعید نے اپنے لوگوں کو بھیجا۔ امام حسین کا مکہ چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی جو ہم نے کل بیان کی کہ آپ کو گرفتار ہونے کا اندیشہ تھا، کہ یزید نے جو بات پھیل چکی تھی تو اس کے کچھ لوگ مکہ میں حالت احرام میں آ چکے تھے، احرام کی حالت میں، احرام میں اپنے خنجروں کو چھپا کر پھر رہے تھے کہ امام کو دیکھے تو ان کے اہل بیت کے ساتھ گرفتار کر لیا جائے۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں خون ریزی ہو، امام نہیں چاہتے تھے کہ مکہ کے اندر جو ہے وہ جنگ و جدال ہو۔ امام حسین نے اس حکمت عظیمہ کے تحت اپنے اہل بیت کو لے کر مکہ بھی چھوڑ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے مدینہ بھی چھوڑا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے مکہ بھی چھوڑا۔ اس کو ذہن میں رکھے کہ امام نے مکہ اور مدینہ کیوں چھوڑا۔ ہمیں کربلا صرف سننے کے لیے نہیں سننی ہے، ہمیں کربلا کی ہر باریکی کو اپنے دل میں اتار کر اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ یہاں سے یہ تھیوری اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ اس کو اپلائی کرو۔ اس میں آپ کو کیا سیکھنے ملا کہ مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا؟ امام نے مکہ اور مدینہ کیوں چھوڑا؟ اس کی حرمت عظیمہ کی وجہ سے، کہ اس مقام کے اندر
اس جگہ کے اندر، خدا کے گھر کے اندر، نبی کے گھر کے اندر نہیں چاہتے کہ مسلمان لڑے اور اس کی بے ادبی ہو۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ امام حسین نے ہمیں اس سفر کے دوران بتایا۔ امام 3 ذوالحجہ کو 60 ہجری کو آپ نکل گئے مکہ مکرمہ سے۔ آپ جب آگے پہنچے تو راستے کے اندر آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے 2 بچے بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، ہم نے کل تفصیلاً بتایا۔ آپ ان کو لے کر پھر آگے نکلے۔ آپ کا ملاقات ایک شاعر سے ہوتی ہے، فرزدق شاعر سے، اس نے روکا، اس نے آپ کو بتایا، پھر آپ اس سے ملاقات کرنے کے بعد اور آگے آپ نکل گئے۔ وہاں سے ہم نے سنا کہ وہاں پر آپ نے اپنے غلام حضرت قیس کو کہاں بھیجا؟ اپنے خط لے کر ابن زیاد کے پر آپ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات حضرت مطیع سے ہوتی ہے، عبداللہ بن مطیع۔ جب ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا امام آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ حج کے دن چل رہے ہیں اور آپ حج کو چھوڑ کے آپ ادھر کس طرف جا رہے ہو؟ ان وادیوں کی طرف، ان چٹیل میدانوں کی طرف آپ نکل رہے ہو۔ ایام حج چل رہے ہیں اور آپ نے حج بھی نہیں کیا۔ امام چاہتے تو حج کس کی تمنا نہیں ہے؟ طواف کعبہ کرنے کی تمنا کس کی نہیں ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ حجر اسود کو بوسہ دے؟ کون نہیں چاہتا کہ صفا مروہ کی صحیح کرے؟ کون نہیں چاہتا کہ مقام مزدلفہ، مقام عرفہ کی زیارت کرے؟ کون نہیں چاہتا؟ لیکن امام نے یہ ساری چیزوں کو ترک اس لیے کیا کہ رسول اللہ کے دین کی حفاظت ہو سکے، ان مقام کے اندر رسول اللہ کے دین کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے۔ انہوں نے بس کچھ باتیں کی اور امام علی مقام وہاں سے پھر نکل گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آگے پہنچے ایک مقام پر، مقام زرود نامی ایک مقام تھا غالباً، اس مقام پہ جب آپ پہنچے تو مقام ثعلبیہ پہ جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے اور ایک قافلہ وہاں پر پڑاؤ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے کہا یہیں پر کچھ دیر کے لیے ہم پڑاؤ کریں گے، یہیں پر کچھ دن کے لیے ہم رکیں گے، کچھ وقت کے لیے ہم رکیں گے۔ امام نے اپنے سارے قافلے والوں کو حکم دیا، آپ سارے نیچے اترے، آپ نے بھی سارے ٹینٹ لگا دیے۔ امام حسین نے جب پتا چلا کہ وہاں پر ایک شخص ہے زہیر بن قین، اس نام کو یاد رکھنا ہے، حضرت زہیر، آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ حسین ابن علی تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان کے پاس ایک بندہ پہنچا اور جا کر کہا کہ حسین ابن علی آئے ہوئے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے۔ پہلے آپ نے اس میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی، کوئی انٹرسٹ نہیں دکھا۔ انہوں نے کہا مجھے ملاقات نہیں کرنی، تم جاؤ۔ بیٹی اس کی بیوی خصلت والی تھی، نیک اور پارسا تھی۔ اس نے کہا کہ کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی غضب کی بات ہے، اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کتنی تعجب اور کتنی غضب کی بات ہے کہ خود چل کے پیغام لے کر ایک شخص آتا ہے، جگر گوشے بطول، نور نظر مولا مرتضی، رسول اللہ کی آنکھوں کا تارا، جو آ کر یہ کہتا ہے ان کا ایک غلام کہ حسین ابن علی تم سے ملاقات کرنے چاہتے ہیں، اور تم ہو کہ ان کے ملاقات کے پیغام کو ٹھکرا رہے ہو۔ یہ بات سن کر اپنی بیوی سے انسپائر ہو گیا، بڑا خوش ہو گیا کہ یار بہت دلیل کی بات کی ہے، میں تھکا ہوا تھا اس لیے میں نے منع کر دیا، لیکن نہیں اب میں جاؤں گا۔ وہ گئے امام علی مقام کے پاس، ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ دوڑ کر آئے۔ پہلے حضرت زہیر چلتے ہوئے گئے، اب جب آ رہے ہیں لوٹ کے تو دوڑتے ہوئے آئے، اپنا جو ضرورت کا سامان تھا وہ باندھا، اپنا ایک گھوڑا سائیڈ پہ کیا، اپنے کپڑوں کو، اپنی ضروریات کے سامان کو اس گھوڑے پر، اس اونٹ پر جو بھی تھا اس پر لاد دیا، اور لادنے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ مائکے چلی جا، اور تم جتنے بھی میرے ساتھ ہو، جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ چلو، اور جو نہیں آنا چاہتا ہے وہ چلے جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب میں جا کر امام کے قافلے میں ملنے والا ہوں۔ لوگ کہہ رہے کہ کیوں، کیا وجہ ہے، ابھی تک تم جا نہیں رہے تھے، اب اچانک تم گئے، ہانپ کے آ رہے ہو، سامان کو باندھ لیا، بیوی کو طلاق دے دی، ہم سب کو کہہ رہے چلے جاؤ، یہ وجہ کیا ہے؟ اب وہ جو شخص تھے وہ حج کر کے لوٹے ہوئے تھے اور اپنے مقام پہ جا رہے تھے، لیکن وقت کی بنا پر، زیادہ دھوپ اور گرمی کی بنا پر کسی جگہ پر آپ نے ٹینٹ رکھ دیا تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بلایا، اس کے بعد آپ پورے تبدیل ہو گئے۔ انہوں نے جب وجہ پوچھی آپ کے گروپ والوں نے، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم ایک جنگ میں تھے اور اس جنگ میں حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھے۔ کون سلمان فارسی؟ انشاءاللہ ہم نے بیان تو کر دیا، لیکن یہ وہ سلمان فارسی ہے
کہ جن کے ایمان لانے کا واقعہ اگر ہم بیان کر دیں تو پتا چلے گا کہ کس تکلیف سے گزر کے اسلام کی دولت آپ نے پائی ہے، کس تکلیف سے گزر کر اور کس مقام سے گزر کے آپ نے ایمان کی دولت پائی ہے۔ حضرت سلمان فارسی اس جنگ میں ہمارے ساتھ تھے۔ حضرت ظہیر فرماتے کہ اس جنگ میں اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی، ہم کامیاب ہوئے اور بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ حضرت سلمان نے پوچھا ظہیر بتاؤ اس جنگ کی فتح سے اور مال غنیمت حاصل ہونے سے خوش ہوئے ہو؟ ہم نے کہا ہاں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ خدا نے فتح و نصرت عطا فرمائی اور مال غنیمت بھی بڑی تعداد میں عطا کیا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ سلمان فارسی نے کہا ایک وقت آئے گا کہ تم نوجوانان جنت کے سردار، فاطمہ کے جگر کے پارے، علی کے راج دلارے اور مولا مرتضیٰ کی نظر کے آنکھوں کا نور، ان کے ساتھ تم ان کے لوگوں کے ساتھ جڑو گے اور ان کی محبت کے اندر رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرتے کرتے تم ایسی فتح نصرت، اللہ تم کو ایسی فتح عظیم عطا فرمائے گا کہ اس مال غنیمت سے اور اس فتح سے تم بڑے راضی اور خوش ہو جاؤ گے۔ اور وہ وقت آ چکا ہے کہ امام وہ وقت اور وہ قافلہ لے کر نکلے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس فتح کو، اس مال غنیمت کو ضائع کر دوں، تم لوگ چلے جاؤ، میں امام کے ساتھ جڑ کر اپنی جان کو امام کے اوپر قربان کر دوں گا۔ پھر یہی ہوا، آپ نے کربلا کے میدان کے اندر اہل بیت کو تب تک نہیں اترنے دیا جب تک ایک غیر اہل بیت شہید نہیں ہو گئے۔ اس کے بعد اہل بیت میدان کربلا میں اتری تھی۔ یہ وہ اصحاب، یہ وہ لوگ تھے جو اہل بیت پر قربان رہتے ہو گئے، اتنے ہو گئے کہ اپنا سب کچھ ان پر قربان کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بڑھے، حضرت ظہیر بھی ساتھ میں ہو گئے، پھر آپ آگے بڑھے، کئی وقت گزرتا گیا، آپ پڑاؤ کرتے گئے، آگے بڑھتے گئے۔ ابھی بھی امام کو پتا نہیں ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کل کا پورا واقعہ، حضرت امام حسین کا بھی پتا نہیں ہے۔ اب جب آپ آگے مقام پر پہنچے تو بکیر نامی ایک شخص تھا، وہ حج سے لوٹ رہا تھا، بلکہ ایک روایت میں کہ وہ آ رہا تھا، یہ دو روایتیں دونوں سمجھ لیں۔ وہ آ رہا تو اس نے آ کر امام علی مقام امام حسین کو خبر دی کہ آپ کس طرف جا رہے، کہا کوفہ کی طرف، کہا نہ جائے، اس لیے کہ وہ بغاوت پہ اتر چکے ہیں اور ان کی بغاوت اتنی عروج پہ جا چکی ہے کہ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک ان کی لاشوں کو پیروں میں رسیاں باندھ کر، گھوڑے سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں بے حرمتی کے ساتھ گھمایا ہے، اور کوفہ والوں کو یہ میسج دیا ہے کہ جو بھی یزید کے خلاف جائے گا ابن زیاد اس کا یہی اجر کرے گا، اس کے ساتھ یہی کام کرے گا، یہی اس کے ساتھ رویہ پیش کرے گا۔ امام علی مقام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، آنکھوں میں اشک تھے اور کچھ نہ کہا، پھر آپ وہاں سے نکلنے لگے اور آگے آپ بڑھے، کچھ دن کا سفر طے کیا اور آگے بڑھے۔ دو اور لوگ تھے جو کوفہ کے تھے اور حج کر کے لیے آ رہے تھے، حج سے وہ لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے امام حسین کے قافلے کو دیکھا تو خدمت کے لیے حاضر ہوئے، ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا امام خدا کا واسطہ ہم تمہیں دیتے کہ اپنی جان اور اپنی اولاد اور اپنی عورتوں کی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، یقیناً کوفہ والے تمہیں شہید کر دیں گے، وہ درہم و دینار پہ بک چکے ہیں، ان کے دل تمہارے ساتھ ہے لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ والوں کے ساتھ ہیں، وہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، امام آپ ان کی طرف نہ جائے۔ تو ایسی بات امام اور ان لوگوں کے درمیان ہو رہی تھی، یہ تین لوگ بات کر رہے تھے، امام حسین اور وہ دو حاجی جو لوٹے ہوئے تھے کوفہ کے تھے حج کر کے، یہ بات چل رہی تھی، اتنے میں مسلم بن عقیل کے بھائی کھڑے ہو گئے، سارے بھائی کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اب ہم لوٹنے والے نہیں ہیں جب تک اپنے بھائی مسلم بن عقیل کے قتل کا بدلہ نہ لیں، یا تو ہم ان کو قتل کر دیں گے یا تو اتنا لڑیں گے کہ وہیں اپنے بھائی مسلم بن عقیل سے جا کر مل جائیں گے، ہم اب لوٹنے والے نہیں ہیں۔ ان شیروں کی للکار دیکھ کر امام حسین نے کہا ان کے بعد زندگی پھیکی ہے، مسلم بن عقیل کے بعد زندگی پھیکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہی ہوگا جو ہمارے خدا نے ہمیں حکم عطا فرمایا۔ ان کو دستبردار کر کے ان کو دور کر گئے، امام علی مقام اپنے قافلے کو لے کر اور آگے بڑھے۔ جب آپ آگے بڑھتے گئے پھر ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے اپنے لوگوں کو روکا، قافلے والوں کو روکا، اور وہاں روک کر آپ نے خطبہ دیا اور کہا اے لوگوں، اب ایک ایسی بات میں تمہیں بتانے جانے والا ہوں جس کو سن کر تمہارے دل دہلنے والے ہیں،
تمہارے پیروں تلے زمین کھسنے والی ہے۔ کہا حضور بتائیں تو صحیح، اہل بیت کی بیویاں، پردے کے اندر اہل بیت کے بچے، صحابہ کی اولادیں، وہ 72 نفوس قدسیہ، ایک روایت کے مطابق 82 نفوس قدسیہ اور ایک روایت کے مطابق 102 نفوس قدسیہ، بے اختلافات روایات جتنے بھی لوگ تھے اللہ بہتر جانتا، لیکن صحیح اور اصح تعداد 72 بتائی جاتی ہے۔ صحیح اور اصح تعداد 72 بتائی جاتی ہے کربلا کے اندر جانے والوں کی، بلکہ یہ شہدائے کربلا کی تعداد ہے۔ 72 شہیدان کربلا کی تعداد ہے، ویسے تو 82 ہی لوگ تھے۔ مورخین یہ بھی فرماتے المختصر جو بھی تھا، سب نے پوچھا امام بتائے کیا ہے، کیا بات ہے؟ امام حسین بات کرنے جا رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نواسہ خطاب دے کر فرمایا ہے کہ ہم نے جس کو اپنا خط لے کر کوفہ کی جو ہے وہ خبر کرنے کے لیے بھیجا تھا، ہم نے اپنا نگران بنا کر، ہم نے اپنا نمائندہ بنا کر جس مسلم بن عقیل کو اپنے دونوں شہزادوں کے ہمراہ کوفہ بھیجا تھا، ان بدبختوں نے ان دونوں کو بلکہ ان تینوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور وہ جو ہمارے محبت کے دعوے دار تھے، وہ جو ہمارے ساتھ کھڑے رہنے کے دعوے کرتے تھے، وہ سارے ہم سے پھر چکے ہیں اور اپنی غداری پر اتر کے درہم و دینار پر بک چکے ہیں۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور جو رکنا چاہتا ہے وہ رکے، جو چلا جائے گا ہم سے اسے کوئی شکایت نہیں ہے، اور ہم اس پر کوئی طنز اور الزام بھی نہیں کریں گے۔ امام عالی مقام نے جب یہ خطبہ دیا، وہ کمزور دل جو جڑے تھے راستے میں، کچھ لوگ راستے میں قافلہ دیکھا جڑ گئے، پہلے یہی ہوتا تھا، کچھ چھٹنے لگے اور کچھ رک گئے۔ جو اعرابی تھے، جو راستے میں عرب کے لوگ جڑے تھے، وہ چلے گئے، بلکہ ایک روایت میں تو آپ کے ساتھ وہی لوگ باقی رہے جو مدینے سے چل کے آپ کے ساتھ نکلے تھے۔ جو لوگ نے مدینے سے آپ کے ساتھ آئے تھے، وہی صحابہ کرام کی اولاد، اہل بیت کی اولاد آپ کے ساتھ تھی، باقی سب چھوڑ کے چلے گئے۔ امام علی مقام نے اس مقام کو چھوڑ کے پھر آگے نکلے، چلتے گئے، کئی دنوں کا سفر آپ نے طے کیا اور راتوں کی نیندوں کو گزار کر، دن کی دھوپوں کو سہن کر کے جب آپ آگے بڑھتے گئے، مقام کوہ ذی حشم پہ جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حور نامی ایک شخص، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے حضرت حور کی انٹری، یہاں سے شروع ہو رہا ہے حضرت حور کا کیریکٹر اب آئے گا۔ حضرت حور 1000 لشکر کو لے کر امام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امام علی مقام نے کوہ ذی حشم میں اپنا مقام ٹھہرا لیا، اپنے جو ہے وہ ٹینٹ لگا دیے اور وہیں پر آپ رک گئے۔ وہ تمام لوگ آئے، وہ اتنی شدت کی پیاس لگی تھی، بڑی سخت دھوپ تھی، بڑی سخت گرمی تھی، وہ تمام لوگ آئے، اور اہل بیت کا دیکھے کیسا کردار ہے، رسول اللہ نے اپنی اولاد کو کیسی تربیت عطا فرمائی ہے۔ امام علی مقام نے اپنے خیمے والوں کو حکم دیا، جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کو اور ان کی جانوروں کو جتنا بھی ہمارے پاس پانی ہے سارا پلا دو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اتنی بڑی قربانی، یہ وہ اولاد رسول اللہ ہے، یہ اولاد فاطمہ ہے جنہوں نے 3 دن تک صرف ایک گمنام یتیم کو کھانا روزانہ کھلاتے رہے۔ امام حسین نے حکم دیا کہ جتنے بھی لوگ آئے، 1000 کا لشکر اور ان کے جتنے بھی گھوڑے اور اونٹ تھے، سب کو پانی پلایا، جتنا بھی تھا، اور نہیں تھا تو ڈھونڈ کے لا کے پلایا۔ اب جب یہ کردار امام حسین کا حور نے دیکھا، کچھ بولنے کی جرأت ہی نہیں ہوئی تھی، بس آ کے خاموش کھڑے ہو گئے، پھر اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ نماز ظہر کا وقت آیا، امام علی مقام نے حکم دیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو بلایا جائے، جتنے بھی ہیں سب کو بلاؤ۔ سارے اکٹھا ہوئے، امام حسین نے اذان دلوائی، اور اذان دلانے کے بعد خدا کی حمد بیان کی، رسول اللہ پر درود پڑھا، اور درود پڑھنے کے بعد امام علی مقام نے خطبہ دیا، اور خطبے میں یہ فرمایا کہ اے لوگو، میں تب تک نہیں نکلا تھا جب تک تمہارے خط مجھ تک نہیں آئے تھے۔ اے لوگو، میں تب تک مکہ نہ چھوڑا تھا جب تک مجھ پر تمہارے خطوط نہیں آئے تھے، اور تمہیں نے اپنے خطوط میں لکھ کر مجھے بھیجا تھا کہ اے ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، اگر تم ہمارا امام بن کے آتے ہو تو خدا تمہارے سبب ہمیں ایک ہدایت پہ جمع کر لے گا، اور ہم دین اسلام کے اوپر مکمل رہے گے، ورنہ ہم کسی اور ہلاکت میں چلے جائیں گے، ہم کسی ظالم بادشاہ کے ہاتھوں میں چلے گئے تو کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن جب سوال ہو تو امام ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا خط لکھ کر، لیکن اولاد نبی ہمارے پاس نہیں آئے تھے، یہی وجہ تھی کہ میں تمہارے پاس آ گیا۔
لیکن اب اگر میرا آنا تمہیں قبول نہیں ہے، اب اگر میرا آنا تمہیں پسند نہیں ہے تو میں یہیں سے لوٹ کے چلے جاتا ہوں۔ پورا مجمع خاموش ہے، کوئی گفتگو نہیں، کوئی آواز نہیں۔ امام عالی مقام نے کہا ٹھیک ہے ظہر ادا کر لیتے۔ ظہر کے لیے جب ادا کرنے کے لیے گئے تو امام عالی مقام نے حور سے کہا کہ تم نماز پڑھو گے ہمارے ساتھ؟ حور نے کہا حضور جب علی کی اولاد نماز پڑھائے اور امت نماز نہ پڑھے؟ کہا ہم بھی نماز پڑھے گے، ہماری پوری فوج تمہارے ساتھ نماز پڑھے گی۔ امام عالی مقام کھڑے ہیں مصلی پر اور آپ کے پیچھے وہ 1000 کا لشکر جو آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ دونوں گروہ ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد سارے اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ حور اپنے لشکر کو لے کر اپنے خیموں کی طرف نکلا، امام عالی مقام اپنے لشکروں کو لے کر اپنے خیموں کی طرف نکلے۔ پورا دن گزرا، عصر کا وقت ہوا۔ امام حسین نے کہا ان لوگوں کے کانوں پر کوئی بات اثر کر نہیں رہی ہے، اب ایک کام کرو، ہم تمام ہی لوگ اپنے سامان کو پیک کرو، اپنے ساز و سامان کو اپنے جانوروں پر لادو، ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ اہل بیت نے جب یہ بات سنی، ہر کسی شخص نے اپنے اپنے سامان کو لیا، اپنے بچوں کو سمیٹے اور اپنے اپنے جانوروں پر سامان کو لاد دیا۔ عصر کا وقت ہوا، امام عالی مقام نے دیکھے ہر مقام پر آپ نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں۔ امام ہر مقام پر نماز نہیں، صرف سماز نہیں، پورا مجمع ساتھ ہے، لیکن آپ اذان بھی دلا رہے ہو اور جماعت کے ساتھ نمازیں بھی پڑھا رہے ہو۔ امام حسین نے کربلا مدینے سے لے کر مکہ اور مکہ سے لے کر کوفہ، کوفہ کی راہ میں جب نکلے اور کربلا تک، امام کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی تھی۔ ایک بھی نماز نہ آپ کی قضا ہوئی، نہ آپ کے ساتھ شامل ہونے والے کنبہ امام حسین کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آپ چاہتے مسافر تھے نا، مسافر تھے، اور مسافر پر نماز قصر ہوتی ہے، جماعت واجب نہیں ہوتی، اور مسافر کے لیے نماز کی بڑی سہولتیں ہیں، لیکن امام عالی مقام امام حسین نے ان سہولتوں کو بریک کیا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ کیسی بھی حالت، کیسا بھی مرحلہ، کیسی بھی مصیبت تم پر مسلط ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں خدا نے جو تم پر فرض کیا اس کو کبھی ترک مت کرنا۔ اور یہ تو دین کو بچانے نکلے تھے، لیکن دین کی کیسے حفاظت فرمائے، ایک بھی نماز کو آپ نے قضا نہیں کیا۔ یہ ہم سب کے لیے درس ہے، یہ ہم سب کے لیے سیکھ ہے۔ امام حسین نے نماز عصر کے لیے اذان دلائی، اور اذان دلانے کے بعد نماز عصر ادا فرمائی، اور نماز عصر کے بعد پھر آخری خطبہ ان دونوں جماعت نے ساتھ میں نماز پڑھی۔ حور کے لشکر کے سامنے آخری خطبہ آپ نے فرمایا اور کہا، اللہ کی حمد بیان کی، اور پھر رسول اللہ پر درود پڑھا، اور پھر آپ نے خطبہ شروع کرا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور جو لوگ ظلم اور زیادتی سے تمہارے اوپر بادشاہت کرنا چاہتے، تمہاری سلطنت کرنا چاہتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی سلطنتوں کو، خلافتوں کو اہل بیت کے سپرد کر دو، تاکہ وہ تمہارے دین کی، ایمان کی اور شریعت کی حفاظت کر سکے۔ اور جو تم نے خط میں مجھے لکھا تھا کہ امام ہمارے پاس چلے آئے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، میں چلا آیا، اگر تم اسی بات پر اڑے ہوئے ہو، اسی بات پر جمے ہوئے ہو، تو تم مجھے وعدہ کر کے اطمینان دلاؤ تاکہ میں تم پر بھروسہ کر سکوں، اس لیے کہ اب بھروسہ کرنے کی طاقت باقی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بھائی مسلم اور اس کے بچوں کی شہادت کی بھی خبر سنی کہ ہم نے صرف ان کو وہاں کی خیر خبر کے لیے کوفہ بھیجا تھا، لیکن اس امانت کو تم نے ضائع کر دیا۔ تمہارے خطوط ملنے کے بعد ہم اپنے چچا زاد بھائی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بھیجا، لیکن تم نے اس کا خیال نہ کیا۔ شروع میں تم نے محبتیں دکھائی، لیکن اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اے لوگو ابھی بھی وقت ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ چلے تو مجھے وعدہ کرو کہ تم میرے ساتھ کھڑے رہو گے، ہمارے اہل بیت کے ساتھ مل کر دشمن کا سامنا نہیں بلکہ صلاحیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ دین اسلام کی حفاظت کرو گے، تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر میرا آنا تمہیں قبول نہیں ہے تو میں یہیں سے لوٹ جاتا ہوں۔ امام عالی مقام نے ایسی عظیم تقریر فرمائی۔ جب یہ کہا تو حور نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں نہیں پتا تم کون سے خطوں کی بات کر رہے ہو۔ اب دیکھیں تو صحیح کہ ان لوگوں کی کیسی دستبرداری، کیسے بری ذمہ ہو کر کے کن خطوں کی بات کر رہے ہو۔ ہم نے تو ایسا کوئی خط نہیں لکھا، لیکن علی کی اولاد تھی، بغیر ایویڈنس اور وٹنس کے بات کرنے والی نہیں تھی۔ آپ نے خیمے میں کہا کہ جتنے بھی خط ہمارے پاس ہے سارے لے کے آؤ۔
روایتوں میں آتا ہے 500 سے زیادہ خط موجود تھے اور 3 بڑی بڑی بوریاں بھری ہوئی تھی. 3 سے زیادہ یا 2 سے زیادہ جتنی بھی بوریاں تھی، جتنی بوریاں تھی خط کی بھری ہوئی، ساری آپ نے خالی کر دی اور کہا یہ وہ خط ہے جن کی بنا پر ہم نکل کے تمہاری طرف آ رہے ہیں. تو اس وقت حور نے کہا کہ آپ یہ جو خط لکھ آ رہے ہو، یہ خط ہمیں نہیں پتا کس نے لکھ کے بھیجے، ہم وہ ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے یہ خط لکھے، ہمیں تو اس بنا پر بھیجا 1000 کے لشکر کے ساتھ مجھے ابن زیاد نے کہ تم جہاں بھی ملو تمہیں لے کر ابن زیاد تک مجھے کوفہ میں پہنچانا، یہ میری ذمہ داری ہے. نہ مجھے کسی خط کے بارے میں پتا ہے، نہ میں نے کوئی خط آپ کو لکھا ہے. امام عالی مقام نے کہا کہ تو جو کہہ رہا یہ نہیں ہوگا، میں نہیں چلوں گا تیرے ساتھ ابن زیاد کے پاس. حور نے کہا تمہیں چلنا پڑے گا کیونکہ میں تمہیں لے کے جاؤں گا. اب یہ تکرار ہوئی اور بڑی گھماسان کی تکرار، باتوں باتوں میں امام عالی مقام بھی جلال میں ہے، ادھر سے حور بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں لے کے جاؤں گا، لیکن امام کا جلال دیکھ کر ان کے لشکروں میں بھی جلال ہونا شروع ہو گیا. حضرت زہید جو آپ کے ساتھ راستے میں جڑے تھے، انہوں نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ امام یہی صحیح وقت ہے کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کر لیں، اس وجہ سے کہ اگر ابھی ہم نے جنگ نہیں کی تو اگلا آنے والا جو لشکر ہوگا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی طاقت نہ رکھیں. امام حسین نے کہا کہ میں مدینے سے جنگ کے لیے نہیں نکلا تھا، میں مکہ پہنچا، میں جنگ کے لیے مکہ نہیں آیا تھا، اور میں مکہ چھوڑ کے بھی کوفہ کے لیے نکلا ہوں، میرا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، اور ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے تب تک جب تک کہ ابتدا سامنے سے نہ ہو. امام عالی مقام نے ابھی بھی صبر اور تحمل کا دامن نہیں چھوڑا. امام عالی مقام نے کہا، یہ جب سرنے لگی، امام کا غضب بڑھتا دیکھا حور نے، تو پھر حور نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو اجازت تو نہیں دیتا لیکن صرف یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جب تک میں ابن زیاد کی رائے معلوم نہ کر لوں کہ یہ اس مسئلے میں کیا کہتا ہے، تب تک آپ ایسے راستے کی طرف چلتے رہے جو نہ مدینے کی طرف جاتا ہو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو. اس نے یہ راستہ، یہ راہ اختیار کری، تب تک آپ چلتے رہے جب تک ہمیں ابن زیاد کی کوئی راہ میں معلوم نہ کر لو. امام حسین نے معقول سمجھا اس رائے کو کہ چلو عقل میں آتی ہے، صحیح بات ہے. امام نے اپنے قافلے والوں کو، کنبوں کو لے کر آپ چلنے لگے، پیچھے پیچھے حور اپنے لشکر کو لے کر چل رہا ہے، ان کو جو ہے وہ فالو کرتا ہوا، ان کو نگرانی کے اندر اپنی نگرانی میں رکھ کے وہ چل رہا ہے، اور اپنے ہی اندر سے ایک بندے کو خط لکھ کر ابن زیاد کی طرف بھیج دیا کہ دیکھ اور ابن زیاد اب کیا رائے بھیجتا ہے. چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، رات ہوئی، اور رات ہوئی تو آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو کہا یہی رک جائے. ایک مقام پہ آپ رکے، اپنے سامان رکھا، اور رات کا موقع دیکھ کر آپ سارے لوگ وہیں پر سو گئے. اچانک آدھی رات پہ امام اٹھ گئے اور آدھی رات کو اٹھے اور سب کو کہا چلو آگے کا راستہ طے کرنا ہے، اپنے پانی کو بھر لو. اس مقام پہ جتنا بھی پانی تھا تمام قافلے والوں نے اپنی مشکیزوں میں اس مقام سے جو بھی پانی کنویں سے مل رہا تھا سارا مشکیزہ اپنے پانی سے بھرا، اور پھر آپ نے سفر شروع کر دیا. اور پیچھے پیچھے حور بھی آپ کی طرح چل رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، صرف چلتے جا رہے ہیں. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، دوران سفر رات کا سناٹا تھا، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی. امام اپنے سفر کے اوپر ہی آپ کی آنکھ لگ گئی، اپنی سواری پر آپ کی آنکھ لگ گئی. اچانک سے آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کے لب یہ آپ کی الفاظ تھے امام حسین کے، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین. جب یہ آواز، پیچھے سواری پر ایک ذات بیٹھی تھی جس کو دنیا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے. امام زین العابدین نے جب یہ کلمات سنے تو آپ فوراً اپنی سواری کو تھوڑا بڑھا کر آگے آئے اور کہنے لگے ابا یہ کیسا الفاظ تھے، اور اچانک اس معاملے میں اس مقام پہ یہ سوال کیسا اور یہ الفاظ کیسے؟ امام حسین نے کہا بیٹا میری آنکھ لگ گئی تھی، اور میں نے تھوڑے آنکھ لگنے یہ تھوڑے عرصے کے اندر ایک خواب دیکھا کہ ایک سوار اپنی سواری پر آ کر ہمیں دیکھ کر اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح، یہ جس راہ پہ بڑھ رہے ہیں موت انہی کے قریب آتی جا رہی ہے. یہ جتنے بھی مسافر ہیں جتنا آگے بڑھ رہے ہیں اپنی ہی موت کے قریب بڑھ رہے، یہاں تک کہ ان کی موت بھی ان کے قریب آ رہی ہے. امام عالی مقام نے جب یہ کہا تو امام زین العابدین نے کہا ابا اس کی تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین نے کہا بیٹا ان قریب یہ قدرت الہی کی طرف سے ہمیں موت کی اطلاع دی جا رہی ہے، ہم اس مقام پر اس وعدے کو پورا کرنے کے بڑے قریب ہے جس کا وعدہ ہمارے نانا نے بچپن میں ہم سے لیا تھا.
جس بچپن میں رسول اللہ نے ہماری شہادت کی شہرت کو عام کر دیا تھا، جس کی حکم، جس کا علم میرے والد علی کو بھی تھا، جس کا علم میری والدہ فاطمہ کو بھی تھا، جس کا علم رسول اللہ کو بھی تھا، جس کا علم سارے صحابہ کو بھی تھا، سب کو پتا تھا کہ حسین شہید کر دیے جائیں گے، ساتھ میں اہل و عیال بھی ہوگی، ساتھ میں اہل بیت کی پاک بیویاں بھی ہوگی، ساتھ میں اہل بیت کے نابالغ چھوٹے بچے بھی ہوگے، ساتھ میں نوجوانان اہل بیت بھی موجود ہوگے، ان پر پانی بند کر دیا جائے گا، ان کو بھوکا اور پیاسا ترسایا جائے گا، ان کو در بدر کی ٹھوکروں کھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں بچپن میں صحابہ کو معلوم تھی، میرے والد علی کو بھی معلوم تھی، لیکن نہ علی نے مصطفیٰ سے کہا کہ حضور دعا کرے کہ حسین اس حفاظت میں پا جائے، نہ فاطمہ نے کہا کہ حضور دعا کرے کہ میرا بیٹا حسین جو ہے وہ اس مصیبت سے محفوظ ہو جائے، نہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کرے کہ آپ کا نواسہ حسین اس آزمائش سے جو ہے وہ بچ جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ حضور کی دعا میں تاثیر نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کی دعا تو وہ ہے کہ تیری دعا نہ کبھی اثر سے ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ سب جانتے تھے کہ رسول اللہ کی دعا کا پاور اتنا ہے کہ ارے وہ دعا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کو دیکھ کر درخت زمین کو چیرتا ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے آتا ہے۔ حضور کا مقام، ان کی طاقت وہ ہے، اشارہ نہ کرے، صرف نظر کرے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کا مقام وہ ہے کہ مقام صحابہ پر علی کی قضا ہوئی اثر کے لیے صرف ایک علی کے لیے پورے دنیا کے اندر واپس سورج کو لوٹا دے، یہ رسول اللہ کا مقام ہے۔ لیکن حضور نے کہا تھا یہ حسین کی آزمائش ہوگی، یہ حسین کا امتحان ہوگا، اور اس امتحان سے میرے بیٹے حسین اور میرے اہل بیت کو گزرنا ہوگا۔ یہ رسول اللہ نے بچپن ہی میں بتا دیا تھا۔ امام حسین نے کہا بیٹا زین العابدین یہ وہی وقت ہے۔ ایک ہے کہ آپ آگے بڑھنے لگے، آپ جیسے آگے بڑھنے لگے تو ایک گھوڑے سوار آپ کو دکھنے لگا تھوڑا دور اندھیرے میں، جو اپنے سوار اکیلا ہے، تنہا ہے، جو سوار ہوتا ہوا بڑی سپیڈ میں آ رہا ہے، یہاں تک کہ امام علی مقام کے گروہ کے ان کے سواروں کے قریب آیا، لیکن حضور امام علی مقام کو اگنور کر کے، اندیکھا کر کے آگے نکل گئے۔ اور وہ کہاں جا کے رکا؟ حور بن یزید کے پاس جا کے رکا، اور وہاں رک کے آپ کو سلام کیا، حور بن یزید کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اپنی جیب سے ایک خط نکال کے یزید حور کو دیا، اور اندر لکھا ہوا تھا۔ یہ کس کا خط تھا؟ یہ خط ابن زیاد نے کوفہ سے حور کی طرف بھیجا تھا، اس رائے کے لیے جو رائے اس نے پوچھی تھی حور نے۔ اب اندر لکھا ہوا ہے کہ تم حسین اور اس کے قافلے کو کسی چٹیل میدان کے اندر لے جاؤ اور اس کو وہاں پر اترنے پر مجبور کر دو، ان کے اوپر پانی کی ایک بوند بھی مت دینا، ان کو وہیں روکے رکھو، آگے کیا کرنا ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی تمہارا کام ایک ہی ہے حور کہ تم اس خط ملنے کے بعد حسین اور ان کے قافلے والے کو کسی ایسے میدان میں لے جاؤ جہاں پر نہ کوئی درخت ہو، نہ کوئی کنواں ہو، نہ کوئی فرات کو، نہ کوئی نہر ہو، بس ان کو ایسی جگہ پر لے جا کر اترنے پر مجبور کر دو۔ اور اس نے یہی کیا جیسا یہ خط، اور پھر نیچے خط میں الگ سے ایک لائن میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو خط میں جس کے ہاتھ بھیج رہا ہوں یہ میرا قاصد تیرے ساتھ رہے گا، اور تیرے ہر قدم کی، ہر کام کی، ہر طرز عمل کا مجھے رپورٹ کرتا رہے گا۔ یعنی جاسوس بنا کر اس کے اوپر بھی جاسوس رکھا، حور کے اوپر بھی جاسوس رکھا ابن زیاد نے، اس کو کسی پہ بھروسہ نہیں تھا۔ حور بن یزید نے یہی خط امام علی مقام کے پاس جا کر بھیجایا اور ان کے گھر والوں کو بتایا کہ یہ خط ہے اور یہ مقام ہے اور یہ ساری چیزیں۔ اس وقت حضرت ظہیر نے کہا تھا کہ امام یہی وقت ہے کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کر لیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والا اور بڑا لشکر ہم ان سے طاقت نہ رکھ سکے کہ ان کے ساتھ ہم جنگ کریں۔ امام حسین نے کہا ہم تب تک کوئی قدم نہ اٹھائے گی جب تک ابتدائی جنگ ان کی طرف سے نہ ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حور سے کہا کہ ہمیں اس سامنے والے جو گاؤں دکھ رہا ہے تھوڑا دور ہے وہاں چلے جانے دو۔ تو حور نے کہا یہاں تو خط میں ایسا لکھا ہے ابن زیاد نے کہ کسی چٹیل سوکھے میدان میں تمہیں رکھا جائے، اور تم گاؤں کی بات کر رہے ہو۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کچھ دیر تو آگے بڑھنے دو، کچھ تو ہمیں چلنے دو تاکہ ہم اپنی راہ تلاش کر سکیں۔ حور خاموش رہا، پورا مجمع خاموش تھا۔ امام حسین سمجھ گئے کہ حور کی اجازت ملی ہے۔ امام علی مقام اپنے سوار پہ سواری پر سوار ہوئے اور آگے بڑھنے لگے۔
تھوڑے آگے بڑھے کہ حور بن یزید کے جتنے بھی لوگ تھے سارے لوگ آ کر امام علی مقام کے جو ہے وہ لشکر کو چاروں طرف سے سب نے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد جب ایک مقام پر پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے امام، اے حسین، اپنے گھر والوں کو لے کر نیچے اتر جاؤ، اب یہیں پر تمہیں روکنے کا حکم ہمیں ابن زیاد نے دیا ہے، اور یہی جگہ پر یہی ایک میدان چٹیل میدان ہے جہاں تمہیں رکنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جب یہ پوچھا تو اس بندے نے کہا ھذا مقام کرب و بلا، یہ مقام کرب و بلا ہے۔ امام حسین اپنی سواری سے اتر گئے اور سارے اہل بیت کے افراد کو کہا کہ اپنے سامانوں کو لے کر اپنی سواریوں سے نیچے اتر جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے جانوروں کو بٹھایا جائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے ساز و سامانوں کو اتارا جائے گا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا جائے گا، یہی وہ کرب و بلا ہے جہاں سے میرے والد ایک مرتبہ جب میں بہت چھوٹا تھا، میرے والد سفر کے دوران تھے، گزر رہے تھے، جب اس مقام پہ پہنچے اشکبار ہو گئے، لوگوں نے پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ کہا رسول اللہ نے بتایا تھا اسی جگہ پر میرا بیٹا حسین قتل کیا جائے گا، اسی جگہ پر میری اہل بیت کو جو ہے وہ عزتوں سے بالکل دور کر دیا جائے گا، ان کی عزتوں پر انگلیاں اٹھائی جائے گی، ان کے اوپر کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا جائے گا۔ امام اترے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر اتر گئے، اور آپ نے اپنے اہل بیت سے کہا اب اتر کے اطمینان کے ساتھ کسی کے دل میں نہ کوئی رنج آنے پائے، کسی کے دل میں نہ کوئی شکوہ آنے پائے، اس لیے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے سب کچھ مرضی الہی سے ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں میرے امام کا یہ خطبہ، امام حسین بیٹے علی المرتضیٰ کے تھے، اور میں نے شروع میں بتایا تھا کہ امام حسن کا جو کردار تھا نا وہ رسول اللہ کی طرح تھا، یعنی مزاج بالکل نرم مزاج کے تھے امام حسن، بالکل نرم مزاج کے، اتنا نرم مزاج میں نے کہا تھا نا کہ بہت نرم مزاج کے تھے، اور حسین ابن علی کا مزاج جو تھا وہ علی کے مزاج کی طرح تھا، بالکل جلالی مزاج تھا کہ جب تک ماحول کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے، لیکن جب وقت آئے تو پھر ان کی آنکھوں میں علی کی جو ہے وہ نورانیت نظر آتی تھی، یہ امام حسین کا تھا۔ لیکن خدا نے کیسا صبر عطا کیا کہ وہ حسین جس کا کردار، جس کا جو ہے وہ نالج، جس کا رہنے کرنے کا طریقہ، جس کا بات کرنے کا ڈھنگ، جس کے بولنے کی للکار علی کی طرح تھی، آج وہ حسین کے اندر خدا نے اتنا صبر عطا کیا ہے، اتنا صبر عطا کیا ہے کہ آج وہی اکیلا حسین پورے 82 یا ایک روایت کے مطابق 72 لوگوں کو اکیلا سنبھال رہا ہے، 72 لوگوں کی جو ہے وہ ذہنی طاقت کو اکیلے سنبھال رہے ہیں۔ امام حسین نے مقام کربلا پہ اتر کے خیموں کو تیار کیا۔ اب ادھر ایک ایران کے اندر بھی اسی طریقے کی بغاوت ہونا شروع ہو چکی تھی یزید کے خلاف کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، اور یہ کام بھی، یہ حکم اور یہ خبر ملی ابن زیاد کو کوفہ کے اندر کہ حسین تو تھے ہی، لیکن ایران کے اندر بھی ایک ایسا درپیش معاملہ ہو چکا ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں یزید کے خلاف۔ تو اس وقت یہاں پر کوفہ کو چھوڑ کے تو وہ جا نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر کوفہ کو چھوڑ کے وہ نکلا تو حسین ابن علی کوفہ میں داخل ہو کر یہاں ایک بڑا امپائر کھڑا کر دے، اس لیے اس نے صحیح نہیں سمجھا کہ ابن زیاد نے کہ کوفہ چھوڑ کے جائے، بلکہ اس نے ابن سعد، عبداللہ ابن سعد، یہ کون تھے انشاءاللہ میں نے پچھلے بھی بتایا تھا اور آگے بھی بتاؤں گا، ابن سعد کو 4000 لوگوں کا لیڈر بنایا اور کہا یہ 4000 کا لشکر لے کر تو پہنچ ایران اور وہاں کے معاملے کو سنبھال، اگر تو نے اس سارے معاملے کو سنبھال لیا تو رے ایک مقام تھا، ایک جگہ تھی بہت بڑی، یوں سمجھ لو کہ بہت بڑا شہر تھا، بہت بڑا علاقہ تھا، اس رے کی حکومت تجھے دے دی جائے گی اور وہاں کا تجھے میں حاکم بناؤں گا۔ وہ حاکم اور یہ خلافت کی لڑائی چل رہی تھی مال اور دولت کی، وہاں کی حکومت ہم تجھے دے دیں گے۔ مال اور دولت اور دنیاوی مال کی لذت کے اندر آ کر ابن سعد 4000 لشکر کو لے کر نکلا۔ ابھی نکلا ہی تھا کہ ایک خط ابن زیاد تک پہنچا اور اس میں لکھا تھا کہ ہم نے حسین اور ان کے لشکر کو جو ہے وہ کربلا کے اندر روک لیا ہے، مقام کربلا میں ہم نے ان کو قیدی بنا کر روک لیا ہے اور ان کو وہاں پر اترنے پر مجبور کر لیا، اب آگے کیا کیا جائے۔ ایسا خط وہاں پر پہنچایا گیا
ابن زیاد نے جب خط پڑھا تو کہا کہ جلدی ایک دشت نکلو اور جا کر ابن سعد جو 4000 کا لشکر لے کے نکلا اس کو کہو پھر سے کوفہ آئے۔ پھر سے کوفہ بلایا گیا اور کوفہ جیسے ہوا تو ابن سعد کو کہا ابن زیاد نے کہ تو سب سے پہلے کربلا پہنچ اور کربلا کا معاملہ سمیٹ لے، اس کے بعد تجھے ایران جانا ہے، ابھی ایران مت جا۔ کہا کیوں؟ کہا کربلا پہنچ، حسین اور اس کا لشکر اہل بیت کے ساتھ جو مدینے سے مکہ آئے اور مکہ سے ابھی کوفہ کی طرف آ رہے تھے، وہ ابھی کربلا میں ہم نے ان کو قیدی بنا کے رکھا ہے، تو جا اور جا کر ان کو وہاں پر سب سے پہلے جا کر کہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، یزید کے نام کی بیعت ابن زیاد کے ہاتھ پہ کر لو تو تمہارے لیے امان ہے۔ پھر ابن زیاد سوچے گا تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اگر حسین اس چیز کا انکار کرتے ہیں تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ سارے کے ساروں کو وہیں پر قتل کر دو۔ اب وہ جو ابن سعد تھا اس کو مقام حسین پتا تھا، اس لیے کہ وہ ایک صحابی رسول کا بیٹا تھا۔ کون سے صحابی؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون صحابی ہے رسول؟ وہ 10 صحابی جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ابن سعد یہ وہی ہے جو مال اور دولت کی محبت کے اندر اتنا غلو کر چکا تھا، اتنا آگے نکل چکا تھا۔ اب اس نے سنا، کچھ وقت کے لیے اس کا دل نرم ہوا، اس لیے کہ صحابی رسول کا بیٹا تھا، اور تھوڑا دل، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ حسین کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو ابن زیاد، یہ کام مجھ سے مت کراؤ، مجھے ایران کا جو تم نے کام کیا ہے میں وہ کرنے کے لیے نکل جاتا ہوں، حسین کا سامنا میں نہیں کر سکتا، اہل بیت کا سامنا میں نہیں کر سکتا۔ تو کہا ٹھیک ہے، سوچ لو رے کی حکومت کے بارے میں، اگر چاہتے ہو رے کی حکومت پانا تو یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا مجھے 1 دن کی مہلت دو سوچنے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے، تجھے 1 دن کی مہلت دی۔ 1 دن کی جب مہلت ملی، سوچا، اب جب سوچا اور آ کے پھر کہا کہ ابن زیاد میں تیار ہو جانے کے لیے۔ مال دولت کی محبت کس طرح دل پہ چھا گئی۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا نا، کل ہی غالباً کہا تھا کہ جہاں تمہاری موت اور جہاں تمہاری شہادت اور تمہاری موت ہونی ہے، اسباب اپنے آپ تیار ہو جائیں گے، وہاں کے حالات اپنے آپ بن جائیں گے، تم سے محبت کرنے والے تمہارے مخالف ہو جائیں گے، تمہارے ساتھ چلنے والے تمہارے پیٹھ پیچھے خنجر گھونپیں گے۔ یہ دستور ہے کہ جب تمہارا کوئی کام جس مقام پہ ہونا ہے، یہی مسئلہ رزق کا بھی ہے کہ جہاں تمہاری روزی لکھی ہے اس مقام پر اس وقت پہ تم اپنے آپ وہیں پر پہنچ جاؤ گے، جہاں کا رزق تمہیں لکھا ہے وہیں پہنچ جاؤ گے۔ ابن سعد نے کہا ٹھیک ہے، 4000 کا لشکر لے کر وہ کربلا پہنچا۔ بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ کربلا پہنچا، 4000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچا، ابن زیاد کو اور خوف پیدا ہونے لگا۔ اس نے کہا اور لوگوں کو بھیجو۔ ادھر ادھر کے لوگوں کو اکٹھا کرتے 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 22,000 کا لشکر وہاں پر جمع ہو گیا۔ کربلا کی میں سرزمین پر 22,000 کا لشکر جمع ہوا۔ اب دیکھو، 72 82 جو بھی جتنے بھی لوگ تھے، بے اختلافات روایت جتنے بھی لوگ تھے، 72 لوگوں کے سامنے کتنے لوگ چاہیے؟ چلو تم 1000 لوگوں کو بھیج دو، لیکن 22,000 لشکر۔ ابن زیاد کو کسی نے یہ سوال کیا تھا، اس نے کہا کوئی عام لوگ ہوتے تو میں 100 لوگ ہی بھیج دیتا، لیکن یہاں پر وہ لوگ ہیں جس کی تربیت علی کی سرپرستی میں ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر پہ ہاتھ رسول اللہ نے پھرایا ہوا ہے، اور جس کے سر پہ ہاتھ رسول اللہ کا ہو، اور جس کی تربیت علی کی نگرانی میں ہوئی ہو، اور جن کے پیٹ کے اندر، جن کے جسم کے اندر دودھ فاطمہ